بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹیفیکیشنز مل جائے۔ آج ہم آپ کو نیکسٹ مائیکروسافٹ آفس کے ونورڈ 2007 کے اندر موجود ہم نے دو ٹیب پڑھ لیے ہیں، ہوم اور انسرٹ کو۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں پیج لے آؤٹ۔ تو پیج لے آؤٹ جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پیج لے آؤٹ ہے، اس کو اب ہم نے استعمال کرنا ہے یہاں پہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے پیج لے آؤٹ۔ پیج لے آؤٹ کے اندر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو نیچے اور آپشنز آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ کے پاس یہ حصے میں اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے مارجن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے کلک کیا کہ آپ کو کتنا مارجن چاہیے صفحے کا۔ سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ آ جائیں کسٹم مارجن کے اوپر۔ یہاں کسٹم مارجن پہ آپ لوگ اپنے پیپر کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں پیپر ٹیب کے اوپر کلک کر کے کہ آپ کو لیٹر سائز چاہیے، A4 سائز چاہیے، جو بھی یہاں پہ لکھ دیجئے۔ اگر کسٹم سائز چاہیے یعنی خود کوئی سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں سائز کو، اور مارجن میں آپ لوگ یہ ٹاپ، لیفٹ، رائٹ، باٹم مارجن خود یہاں پہ آپ لکھ کے آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر رائٹنگ کو اپنے پیج کو پورٹریٹ پہ رکھنا ہے تو یہاں اورینٹیشن پہ، اگر لینڈسکیپ کرنا ہے تو یہاں کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لینڈسکیپ ہو چکا ہے۔ یہ تمام کی تمام آپشنز یہاں پہ پیج لے آؤٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ بھی رکھی گئی ہیں، یعنی یہ دیکھیں اورینٹیشن، پورٹریٹ اور لینڈسکیپ۔ اس کے علاوہ سائز پیپر کا آپ کو کون سا سائز درکار ہے، تو زیادہ تر جو سائز چلتے ہوتے ہیں وہ لیٹر سائز، لیگل سائز اور A4 سائز، اور ایک اور سائز ہوتا ہے جو کہ کہلاتا ہے کسٹم سائز، یعنی خود آپ نے جو سائز دینا ہے وہ آپ یہاں پہ دیں گے تو وہ بن جائے گا کسٹم سائز۔ مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ 6 انچ اس کی وڈتھ ہے اور 9 انچ اس کی ہائٹ ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹک لکھا ہوا آ گیا ہے کسٹم سائز۔ تو یوں ہم یہ سائزز وغیرہ اس کی سیٹ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر پیج کے۔ اور اگر آپ کالم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں اس پہ آپ آ جائیں کالم کے اوپر، 1 کالم، 2 کالم، یہاں پہ دیکھیں آپ نے بنا دیے ہیں 2 کالم، یہ 2 کالم بن چکے ہیں، اور یہ دیکھیں 3 کالم۔ مزید کالم کی اگر آپ نے آپشن کو آن کرنا ہے تو آپ ادھر نیچے آپ یہاں پہ مور کالم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کلک کر لیں تو یہاں آپ کے سامنے کالمز کی آپشنز آ جائیں گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لائنز آ جائیں کے بیچ میں تو اوکے کریں گے تو آپ کو یہاں باقاعدہ اس کے اندر آپ کو لائن ڈسپلے ہوں گی جب آپ اس کو لکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کی آؤٹ پٹ لیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ لائنز ہوں گی اس کے بیچ میں۔ تو یوں اگر آپ نے کالم کو واپس ایک کالم کرنا ہے تو آپ نے دیکھیں ہم نے کالم پہ کلک کیا اور 1 کالم شفٹ کر دیا تو 1 کالم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بریک ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر پیج بریک اور کالم بریک کے لیے۔ مثلا اگر فرض کریں آپ نے کالم بنائے ہوئے تھے، یہ دیکھیں 2 کالم بنائے ہوئے ہیں ہم نے، اب ہم اپنے کرسر کو نیکسٹ کالم پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو نیکسٹ کالم پہ جانے کے لیے ہم لوگ پہلے بریک پہ جائیں گے اور کالم پہ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے نیکسٹ کالم پہ آ گیا ہے، اور یہ نیچے کالم لائن جو ہے وہ ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اب کالم بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے میں لکھتا جاؤں گا وہ لائن آتی جائے گی۔ تو یوں اگر آپ نے کالم بریک کرنا ہے تو آپ کالم کے اندر جب کالم کے اوپر بریک کریں گے تو آپ کا کالم بریک ہو جائے گا اور نیکسٹ کالم پہ کرسر آپ کا شفٹ ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر آپ نے ایک کالم بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں جو کالم تھے الگ الگ کالم صفحے پہ، تو پہلا والا کالم پہلے صفحے پہ جبکہ دوسرا والا کالم دوسرے صفحے پہ شفٹ ہو چکا ہے. اس طرح سے یہ چیز آئے گی آپ کے سامنے. آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واٹر مارک ہے. واٹر مارک کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر موجود یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے لکھا ہوا ہے ڈونٹ کاپی، کانفیڈینشیل کوئی چیز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا ہے ڈو ناٹ کاپی، کہ آپ اس کی مزید کاپی نہیں نکال سکتے. اس کو آپ کو ختم کرنا ہے تو نیچے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ریموو واٹر مارک، آپ اس پہ کلک کر دیجئے. آپ کوئی اپنی مرضی کا واٹر مارک دینا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں کوئی کام، تو کسٹم واٹر مارک پہ آ جائیں. جیسے ہی کسٹم پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک یہ مینیو کھل جائے گا. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. سب سے اوپر لکھا ہوا ہے نو واٹر مارک، کہ جب آپ کو نہیں چاہیے آپ اس پہ کلک کریں گے. اگر کوئی پکچر واٹر مارک چاہیے تو آپ ادھر پکچر پہ کلک کر کے سلیکٹ پکچر پہ آ جائیں. اس کے بعد آپ نے جو بھی پکچر آپ نے اس کو دینی ہے، مثلا میں فرض کریں یہ پکچر اس کو دے دیتا ہوں یہاں پہ اور اوکے کر دیتا ہوں، تو آپ غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے پیج پہ وہ پکچر ڈم ہو کے ایز اے واٹر مارک نیچے لگ چکی ہے پیج کے اوپر. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ واٹر مارک ہے. تو پیج لے آؤٹ کے اندر ہم واٹر مارک کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کو ریموو کر دیا ہے. اور اگر ہم کسٹم واٹر مارک کو ٹیکسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ واٹر مارک پہ کلک کریں اور یہ جہاں پہ ASAP لکھا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کر کے آپ کچھ بھی لکھ دیجئے. میں یہاں پہ لونر لکھتا ہوں اور میں نے جیسے ہی اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لونر لکھا ہوا آ گیا. یعنی یہ کسٹم واٹر مارک آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ جو چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو واپس آ کے ریموو کر دیں واٹر مارک، وہ ختم ہو چکا ہے. یوں ہی آپ اگر پیج کلر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کیجئے. یہ آپ کے پاس پیج کلرز کے کلرز ہیں، کوئی مور کلر، اور فل ایفیکٹ میں جا کے یعنی آپ دیکھیں میں جیسے کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلر ہو چکا ہے پیج کے اوپر. نہیں کلر کرنا ہے تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے نو کلر، اس پہ کلک کر دیں، کلر نہیں آئے گا. کچھ اور ایفیکٹس کرنا چاہتے ہیں فل ایفیکٹس پہ آ جائیں تو یہاں آپ کو مختلف پیٹرنز مل رہے ہیں، آپ ان سب کو یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں. ون کلر پہ کلک کریں، کون سا کلر چوز کرنا ہے، کلر ون ساتھ میں آگے لکھا ہوا ہے اس پہ سے کلر لے لیں اور نیچے اس کی لائٹ اور ڈارکنس آ رہی ہے اس کو کم زیادہ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور نیچے آپشن ملے گی آپ کو، ان میں سے آپشن کو چوز کیجئے اور اوکے پہ کلک کر دیں. تو یوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا پیج جو ہے وہ ہم نے نیچے اس طریقے سے اس کو بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈلی آپ نے یہاں پہ آپ فل ایفیکٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں مزید چیزیں ہیں، ٹیکسچر کو یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے جیسے اوکے کریں گے ٹیکسچر چوز ہو جائے گا. اپنے پیج کے اندر اسی جگہ سے آپ فل ایفیکٹ کی مدد سے پیٹرن اور پکچر بھی ڈال سکتے ہیں. جو آپ کے کمپیوٹر میں موجود پکچرز ہیں آپ ان پکچرز کو وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا پکچر جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے. تو یوں ہم اس طرح اپنے بیک گراؤنڈ میں پکچرز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے نہیں اس کو کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے، اسی طرح سے کلر میں جائیں گے اور نو کلر کر دیں گے تو آپ وہ تمام چیزیں آف ہو جائیں گی. اور اگر ہم نے پیج بارڈرز کو چوز کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے پیج بارڈرز ہیں جنہیں ہم چوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ باکس پہ کلک کریں، یہاں سے آپ بارڈر کا بارڈر لے لیجئے، یہاں سے کلر آپ لے سکتے ہیں کون سا، اور جیسے ہی آپ اوکے کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیج کے اوپر وہ بارڈر جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے، وہاں سے آپ نے لگا لیا. پھر دوبارہ پیج بارڈر پہ آئیے. اس آپشن کو آپ نے استعمال کرنا ہے اگر تو یہ آپ کے سامنے اور دیکھیں یہ بارڈرز آ گئے ہیں ان جگہ پہ تو آپ آسانی سے یہ بارڈر لے سکتے ہیں. آپ نے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے وہ بارڈر وہاں پہ آپ لگا چکے ہیں. تو یہ اس میں پیج بارڈر ہے،
پیج بارڈر کے اندر بارڈر الگ چیز ہے اور شیڈنگ الگ چیز ہے. یعنی بارڈر جو ہے وہ ٹیکسٹ بارڈر کے اوپر بھی آپ اپنا بارڈر لگا سکتے ہیں. مثلا اگر میں یہاں پہ میں نے یہ ٹائپ کیا ہے لونر، اس کو تھوڑا میں جو ہے سلیکٹ کر کے تھوڑا اس کو انکریز کر لیتا ہوں ٹیکسٹ کو. تو اس کے ارد گرد اگر مجھے بارڈر لگانا ہے تو میں بارڈر پہ کلک کروں گا، باکس پہ آؤں گا، یہاں سے کلر کو لے لیتا ہوں، بارڈر چوز کیا اور جیسے میں نے اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ بارڈر میں نے لگا دیا. اگر میں نے اس کے گرد شیڈ لگانا چاہتا ہوں تو وہ آپ دیکھ لیجئے، بارڈر پہ آئے، شیڈنگ پہ آ گئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اور یہاں سے شیڈ کا وہ میں نے دینا ہے کہ کتنا مجھے چاہیے. جیسے ہی اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بارڈر بھی ہے اور اس کے ارد گرد شیڈ بھی لگا دیا گیا. انہیں ختم کرنے کے لیے جہاں جہاں سے لگایا گیا وہیں پہ ختم کریں گے. تو اسی طرح سے آپ پیج بارڈر پہ آ جائیں گے، آپ کہہ دیں گے نن. ٹھیک ہے، بارڈر پہ آ جائیں گے، کہہ دیں گے نن اور اوکے کر دیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شیڈنگ کو بھی جا کے آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ پیج بارڈر پہ جائیں، شیڈنگ پہ جائیں، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ نو کلر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ آپ نے اس کو جو ہے وہ نو کلر آپ نے اس کو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ بارڈر ختم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پیج بارڈر، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے سامنے پیج بارڈر، اور اس کے اوپر آپ نے نن کر دینا ہے، اس کو اوکے کر دینا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے آپ نے بارڈر کو بھی ختم کر دیا ہے. یہ آپ کے سامنے انڈینٹنگ ہے. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ لونر آگے ہوتا جا رہا ہے. اس کو آپ کم کریں گے تو واپس، تو یہ انڈینٹنگ ہے. اور یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا علاقہ سپیسنگ کا، یہ پیراگراف کی سپیسنگز ہیں، چینج سپیسنگز جو ہیں کہ آپ اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپیسنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ سپیسنگ اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، تو آپ اس کو سپیس آپ اس میں دے سکتے ہیں جس طرح سے بھی سپیسنگ آپ نے اس میں بنانی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو آپ کا اس میں جو آپشنز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں آپ کے پیج لے آؤٹ کے اندر. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ اس کی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.